الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يضانوه في علم ولا كرم. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. دامت دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معززین حاضرین و سامعین کرام، جمعۃ المبارک کے اس ہفتہ وار درس میں آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورت نمبر 54 قرآن مجید کی شروع ہو رہی ہے. اس سے قبل 53 سورت جو ہے وہ ان کا درس ہو چکا ہے، اور سورۃ القمر اس کا درس انشاءاللہ العزیز آج شروع ہو رہا ہے. اس کے 3 رکوع ہیں اور اس کی 55 آیات ہیں، اور اس سورت کا نمبر 54 ہے. یہ سورت مکی ہے. پوری سورت جو ہے یہ مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے. مقاتل نے ایک بات ذکر کی ہے کہ اس سورت کی جو 3 آیات ہیں، آیت نمبر 44، آیت نمبر 45 اور آیت نمبر 46، یہ 3 آیات کریمہ مدینہ منورہ میں بدر کے دن نازل ہوئیں. باقی ساری سورت جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں ہجرت سے 5 سال پہلے اس سورت کا نزول ہوا. لیکن بعض احباب نے یہ کہا ہے کہ یہ پوری سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ 3 سورتیں 3 آیات جو ہیں 44، 45، 46 وہ بھی مکہ میں ہی نازل ہوئی ہوں، لیکن بدر کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صورتیں، وہ آیتیں پڑھی ہوں صحابہ کے سامنے، تو انہوں نے سمجھ لیا ہو کہ یہ آج ہی نازل ہوئی ہیں. لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ آیتیں بھی مکی ہوں.
بہرحال یہ مذکور ہے اس چیز میں۔ تو یہ سورۃ والطارق والسماء والطارق جو ہے 30 پارے میں سورہ بروج کے بعد جو سورت آتی ہے سورۃ والسماء والطارق، اس کے نازل ہونے کے بعد یہ آیت، یہ سورت جو ہے سورۃ القمر یہ نازل ہوئی ہے۔ اب پچھلی سورت کے ساتھ اس کی مناسبت یہ ہے کہ سورہ نجم میں آپ نے آخری درس میں آخری رکوع میں سنا تھا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آزفت الآزفہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ۔ آزفت الآزفہ کا مطلب یہ ہے کہ بہت جلد آنے والی آ رہی ہے۔ اس سے کیا مراد تھا کہ بہت جلد آنے والی قیامت کا دن آ رہا ہے، تو اس میں قیامت کا ذکر تھا۔ تو اس سورت کے شروع میں بھی، یعنی اس کے آخری رکوع میں یہ آیت تھی آزفت الآزفہ کہ قیامت بہت جلدی قریب آ رہی ہے، اور اس سورت کی پہلی آیت جو ہے اس میں آیا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ تو یہ مناسبت ہے کہ اس میں بھی قیامت کا ذکر تھا، اس میں بھی قیامت کا ذکر ہے۔ دوسری مناسبت اس سورت کی پچھلی سورت کے ساتھ یہ ہے کہ پچھلی سورت کے جو رکوع تھے پر آخری رکوع، اس میں یہ مذکور تھا وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس نے پہلی عاد قوم کو ہلاک فرمایا، وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ، قوم سمود کو ہلاک فرمایا، وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ بہت ظالم اور سرکش تھی، ان کو ہلاک فرمایا، وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ، اور الٹنے والی بستیاں جو تھیں قوم لوط کی ان کو ہلاک فرمایا، فَغَشَّاهَا مَا غَشَّا، اور ان کو پتھروں سے ڈھانپ دیا۔ تو یہ ساری جو ان قوموں کا ذکر ہے اس صورت پاک میں بھی آپ دیکھیں گے، ان تینوں رکوعوں میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کا ذکر ہے، حضرت سمود قوم صالح علیہ السلام کی قوم سمود کی ہلاکت کا ذکر ہے، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کی ہلاکت کا ذکر ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم لوط کی ہلاکت کا ذکر ہے، اور وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور فرعون کی ہلاکت کا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو آل فرعون تھی، جو فرعون کے فالور تھے، ان کی ہلاکت کا ذکر ہے۔ تو یہ بھی مناسبت ہے کہ پہلی صورت میں بھی کفار کی قوموں کی ہلاکت کا ذکر ہے، اس صورت میں بھی ہلاکت کا ذکر ہے۔ لیکن اس صورت میں ایک خاص بات یہ اور آئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ہر صورت میں ایک خوبصورتی اور نئی چیز ہے۔ جہاں بھی کسی قوم کا ذکر آیا، یعنی قوم نوح کی ہلاکت کا ذکر آیا، تو آخر میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، یہ اور کہیں جگہ نہیں آیا۔ جب قوم سمود کی ہلاکت کا ذکر آیا، اس کے جہاں ذکر ختم ہوا اس کی ہلاکت کا، فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ جہاں قوم عاد کی ہلاکت کا ذکر آیا، اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ جہاں قوم لوط کی ہلاکت کا ذکر ختم ہوا، وہاں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ جہاں قوم فرعون کی ہلاکت کا ذکر آیا، اسی طرح کے الفاظ آئے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا۔ تو کیا مفہوم نکلا کہ ہم نے تمہارے سامنے قوم نوح کی ہلاکت کا ذکر کیا، ہم نے تمہارے سامنے قوم سمود کی ہلاکت کا ذکر کیا، ہم نے تمہارے سامنے قوم ہود قوم عاد کا ہلاکت کا ذکر کیا، قوم لوط اور آل فرعون کی ہلاکت کا ذکر کیا۔ اگر تم ہماری ان آیتوں پر غور و فکر کرو، تدبر کرو، اور تم ان قوموں کے ہلاک ہونے کا سبب اور مقصد سمجھو، اور ہماری جو ان کے ڈھیل دی ہے یا ہم نے جو ان پر انعامات فرمائے ہیں ان کا ذکر اگر تم پڑھو اور سوچو، تو تم سمجھ جاؤ کہ ہمارا قرآن کتنا آسانی کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں اترنے والا ہے، اور کیسی خوبصورتی کے ساتھ ہم ان قوموں کا ذکر کرتے ہیں اور ان کو ہدایت دیتے ہیں، اور جب وہ ہدایت نہ لیں، وہ الٹی چال چلیں اور جو ہے تکذیب کریں اللہ اور اس کے رسول کی اور اس کی کتابوں کی،
تو پھر ہم ان کو کیسے ہلاک کرتے ہیں؟ یہ سارا قرآن مجید آپ سمجھیں گے، پڑھیں گے تو آپ کو آسانی سے نظر آ جائے گا۔ اب یہ سورت جو ہے سورت قمر، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر عید کی نمازوں میں سورہ کاف اور سورہ قمر کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یعنی سورۃ کاف کے بھی 3 رکوع ہیں اور سورہ قمر کے بھی 3 رکوع ہیں، تو آپ ایک رکعت میں سورۃ کاف پڑھتے، قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءہم ذکر، یہ سورت پڑھتے، اور دوسری رکعت میں اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یہ پڑھتے آپ، یہ سورت پڑھتے۔ یہ جو سورت ہے یہ جیسے میں نے عرض کیا، یہ ہجرت سے 5 سال پہلے اس کا نزول ہوا، اس سورت پاک کا، چونکہ یہ مکی ہے تو مکی صورتوں میں اکثر توحید، رسالت اور آخرت کا ذکر ہوتا ہے، اس لیے ان کا بھی یہاں بھی اسی کا ذکر ہوگا۔ تو فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، بس آئی قیامت، یعنی قریب آ گئی قیامت، اور دو ٹکڑے ہوا چاند۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، اور اگر دیکھیں کوئی نشانی، یعنی کفار اگر کوئی نشانی دیکھیں، ایسے جیسے ہم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، اگر ایسی کوئی نشانی دیکھیں، یعرضوا تو منہ پھیر لیتے ہیں، یقین نہیں کرتے، منہ پھیر لیتے ہیں۔ وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور کہتے ہیں یہ تو جادو ہے چلا آتا، مستمر یعنی یہ ایسا جادو ہے جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ وہ یہ کہہ کر اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں کہ یہ جادو ہے، یعنی اس معجزے کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ وَكَذَّبُوا، اور انہوں نے جھٹلایا، اللہ کے فرمان کو جھٹلایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کو جھٹلایا، قرآن کریم کی اس آیات کو جھٹلایا، اور دین متین کو قبول کرنے کو انہوں نے جھٹلایا، حضور کی دعوت کو جھٹلایا۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور حالانکہ انہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا تھا، لیکن انہوں نے نفسانی خواہشات کے پیچھے آ کر انہوں نے اس واقعے کو، ان آیات کو، ان احادیث کو، رسول اللہ کے معجزے کو، اللہ کے اس حکم کو انہوں نے جھٹلایا۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور ہر کام قرار پا چکا ہے، ہر کام کی ایک انتہا ہے، ہر کام کا ایک انجام ہے۔ کیا مطلب؟ کہ انجام یہ کہ آخر کار بات جا کر کسی نتیجے پر پہنچے گی۔ وہ کیا نتیجہ ہے؟ کہ جو نیک کام کرے گا، جو اچھے کام کرے گا، جو نیکی اور بھلائی کے کام کرے گا، جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، اس کے لیے فلاح اور کامیابی ہوگی۔ جیسے اس نے فرمایا قد افلح المؤمنون، وہ کامیاب ہوگا اور جنت میں جائے گا۔ اور جو شخص اس کا معجزات کا انکار کرے گا، اللہ رسول کے فرمان کا انکار کرے گا، حضور کے معجزات کا انکار کرے گا اور دین کا انکار کرے گا، اس کی نجات کی کیا ہے؟ کل شیء، کیا ہوگا؟ اولئک هم الخاسرون، یعنی جو نجات پانے والے ہیں، نیکی کرنے والے، ان کے لیے فرمایا اولئک هم المفلحون، وہ فلاح اور کامیابی پانے والے ہیں۔ اور جو انکار کرنے والے ہیں اور جو ان باتوں کو نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں اللہ رسول کی اور اس کے فرمان کی اور معجزات کی، ان کے لیے فرمایا اولئک هم الخاسرون، خاسر الدنیا والآخرہ، وہ خسارہ اور نقصان پانے والے ہیں، دنیا میں بھی خسارہ پائیں گے اور آخرت میں بھی خسارہ پائیں گے۔ یہ ہے فرمایا کل امر مستقر، ہر چیز اپنے آپ پر جانے والی ہے۔ اب یہ واقعہ ایسے ہوا، اس کو بخاری شریف اور مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف اور جو ہے نا یہ جتنی بھی کتابیں ہیں احادیث کی، انہوں نے اس واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اور اس جو ہے یہ شق القمر کا واقعہ، اس کو
کئی صحابہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس کو روایت کرنے والے صحابہ میں حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، حضرت انس بن مالک ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، حضرت جبیر بن مطعم ہیں، اور ان کے علاوہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ سارے صحابہ جو ہے اس واقعے کو روایت کرنے والے ہیں کہ شمس و قمر میں یہ واقعہ آیا ہے شق القمر کا، کہ چاند دو ٹکڑے ہوا۔ ان سارے لوگوں نے اس کو روایت کیا، ان سارے محدث صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے۔ بعض لوگوں نے، بعض محدثین نے اعتراض کیا ہے، جیسے علامہ ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب فتح الباری میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ انس بن مالک تو اس وقت چار سال کے تھے اور وہ تھے مدینہ پاک میں، تو یہ واقعہ ہوا مکہ مکرمہ میں۔ اور عبداللہ بن عباس جو راوی ہیں تو وہ تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب شق القمر ہوا ہے، تو یہ کیسے وہ اس کی روایت کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب جو ہے انہوں نے دیا ہے کہ ایک حدیث ہوتی ہے جو مرفوع ہوتی ہے۔ حدیث کی کئی قسمیں ہیں، ایک حدیث مرسل ہوتی ہے۔ تو حدیث مرفوع وہ ہوتی ہے جو چلتی خود جو ہے صحابی کہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، یا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیکھا ہے، یا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ یعنی واسطہ درمیان میں کٹ نہ جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ حدیث پہنچے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث مرفوع۔ جیسے یہی واقعہ جو ہے اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود وہ صحابی ہیں جو اس وقت موجود تھے، یعنی جب کفار نے آپ سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ چاند کے دو ٹکڑے کریں، تو اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں وہاں موجود تھا، میں نے کفار کی باتیں سنی، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ تم کیا چاہتے ہو، کیا معجزہ چاہتے ہو۔ جب ان کے کہنے پر آپ نے یہ معجزہ دکھایا تو آپ نے فرمایا اشہدو، گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ۔ تو جب حضرت عبداللہ بن مسعود ایسی روایت بیان کریں کہ میں اس وقت موجود تھا اور میں نے خود سنا اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آپ نے یہ فرمایا گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ، تو یہ حدیث کون سی کہلائے گی؟ یہ حدیث مرفوع کہلائے گی۔ مرفوع یعنی آخر تک حضور تک جا پہنچی ہے۔ اور جو حدیث جو ہے وہ یہ صحابی یہ کہے کہ میں نے حضور سے نہیں سنا، لیکن وہ حدیث بیان کرتے کرتے کسی اور صحابی سے وہ روایت کرے، اور جو ہے نا وہ خود نہ کہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یا میں نے سنا، تو اس حدیث کو حدیث مرسل کہتے ہیں۔ ہاں جی، تو فرمایا ابن حجر عسقلانی نے کہ یہ حدیث اگرچہ مرفوع نہیں ہے حضرت انس بن مالک سے کہ وہ 4 سال کی عمر کے تھے جب یہ واقعہ رونما ہوا، اور آپ مدینہ منورہ میں تھے، واقعہ رونما ہوا مکہ معظمہ میں، اور عبداللہ بن عباس تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے جو روایت کی تو یہ حدیث کون سی ہوگی؟ حدیث مرسل ہوگی۔ لیکن حدیث ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہمارے پاس کئی حدیثیں جو بخاری، مسلم اور ترمذی میں آئی ہیں، ہر حدیث تو جو مرفوع نہیں ہے نا، اس میں حدیث مرسل بھی ہیں، حدیث موقوف بھی ہیں، حدیث کی ساری قسمیں جو بیان کی ہیں حدیث کی کتابیں میں ساری حدیثیں آتی ہیں۔ ایک تو یہ بات، تو دوسری بات یہ کہ ان صحابہ میں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود واضح طور پر فرما رہے ہیں، جیسا کہ مختلف مفسرین نے اس کو ذکر کیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اس واقعے میں موجود تھے۔ دیگر صحابہ میں کچھ صحابہ جو ہے جیسے حضرت علی المرتضیٰ ہیں، وہ بھی مکہ مکرمہ میں تھے، جبیر بن مطعم بھی مکہ مکرمہ میں تھے، اور دیگر کچھ اصحاب جو تھے وہ بھی مکہ مکرمہ میں تھے، تو ہو سکتا ہے وہ بھی موجود ہوں، لیکن عبداللہ بن مسعود ڈیفینیٹلی وہاں موجود تھے۔ تو جن صحابہ نے اس حدیث کو ذکر کیا، ہم نے ان کے نام آپ کو بتائے۔ ہاں جی، دوسری بات جو ہے، ایک اور بات جو ہم ذکر کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ
احادیث کی مختلف کتابوں میں کیا ذکر آتا ہے، یہ بھی آپ کو ذہن نشین ہونا چاہیے۔ کئی حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ جمع ہو گئے کوہ صفا کے پاس، اور کوہ صفا کہاں ہے؟ جہاں سے آپ صفا مروہ کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، اس کے پاس جمع ہو گئے۔ اور جب لوگوں نے آپ سے مطالبہ کیا تو آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے، ایک ٹکڑا صفا کے ایک طرف آ گیا، دوسرا ٹکڑا صفا کے دوسری طرف آ گیا۔ یہ بھی حدیث آپ کو ملے گی۔ ایک حدیث آپ کو یہ ملے گی کہ لوگوں نے لوگ تھے منا میں، یہ جو عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے، یہ دوسری حدیث ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ لوگ منا میں موجود تھے۔ اب منا جو ہے یہ صفا سے تھوڑا دور ہے، لیکن شہر مکہ مکرمہ ہی ہے۔ منا میں موجود تھے تو وہاں لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں جو ہے نا معجزہ دکھائیے چاند کے 2 شق ہونے کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معجزہ وہاں دکھایا، تو ایک ٹکڑا پہاڑ کے ایک طرف چلا گیا، دوسرا پہاڑ کے دوسری طرف چلا گیا، اور اس کے بعد فوراً وہ جڑ گئے۔ تو یہاں ذکر کون سا آیا؟ منا کا ذکر آیا۔ تیسری حدیث آپ کو ملے گی کہ جو نبی کریم علیہ السلام کے پاس لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں معجزہ دکھائیے، تو آپ نے فرمایا کہ کون سا معجزہ چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم چاند کا معجزہ چاہتے ہیں۔ تو آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے۔ چاند کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ کوہ ہرا یعنی جبل نور کے ایک طرف چلا گیا، دوسرا ٹکڑا جبل نور کے دوسری طرف چلا گیا۔ اور ایک حدیث جو ہے وہ یہ آتی ہے کہ چاند کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ پہاڑ کے اوپر اور دوسرا پہاڑ کے نیچے رہا، ایک یہ حدیث آتی ہے۔ ایک اور حدیث جو امام محدث ابو نعیم نے دلائل النبوت کی پہلی جلد میں انہوں نے حدیث بیان کی، وہ حدیث اس طرح بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ بیان فرمایا کہ مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوئے۔ کتنے لوگ تھے؟ کہا کہ ان میں ولید بن مغیرہ تھا، ابو جال بن ہشام تھا، عاص بن وائل تھا، اور عاص بن ہشام بھی تھا، الاسود بن عبد یغوث بھی تھا، الاسود بن مطلب بن اسد بن عبد العزیٰ بھی تھا، اور زمع بن اسود بھی تھا، نظر بن حارث بھی تھا، اور ان کے علاوہ دوسرے کفار بھی تھے۔ تو یہ سارے کفار وہ ہیں جو سرغنے تھے، یہ سارے موجود تھے۔ انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ چاند کو 2 ٹکڑے کیجئے اور یہ معجزہ ہمیں دکھائیے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک ٹکڑا پہاڑ کا جبل ابو قبیس پر ہو۔ اب یہ اور روایت ہے، اب جبل ابو قبیس پر ہو، اور ایک ٹکڑا جو ہے وہ جبل کیعان پر ہو۔ یہ دونوں پہاڑ مکہ مکرمہ میں ہیں، لیکن ایک پہاڑ جو ہے بالکل حرم شریف کے ساتھ ہے، مسجد کے ساتھ، جس پر شافات کا محل بنا ہوا ہے، یہ صفا کے پاس ہے، اس کو جبل ابو قبیس کہتے ہیں، بڑا مشہور پہاڑ ہے۔ اور دوسرا پہاڑ جو ہے نا کیعان، یہ بھی مکہ مکرمہ میں ہے، لیکن یہ اس پہاڑ سے علیحدہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک ٹکڑا ہم جبل ابو قبیس پر چاہتے ہیں اور ایک ٹکڑا جبل کیعان پر چاہتے ہیں۔ تو اگر آپ نے فرمایا اگر میں ایسا کروں تو تم ایمان لاؤ گے؟ انہوں نے کہا ہم ضرور ایمان لائیں گے، آپ یہ دکھائیں۔ تو اس حدیث میں محدث ابو نعیم نے جو ذکر کی ہے، یہ حدیث جو دلائل النبوت میں ہے، اس میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ چاند کی 14ویں رات تھی۔ چاند کی کون سی رات تھی؟ یہ اب محدث ابو نعیم نے بھی ذکر کیا، اور دیوبندی مفسر محمد احمد جو ہے، اس نے درس قرآن جو تفسیر لکھی ہے، اس نے بھی ذکر کیا کہ چاند کی 14ویں رات تھی۔ تو وہ چاند بہت چمک رہا تھا، آپ نے دعا کی اور پھر آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہوا، ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس پر اور دوسرا کیعان پر آیا۔ جب آپ نے وہ کہا تو آپ نے آواز دے کر کہا اے ابو سلمہ بن ابو الاسود، اے ارکم بن ابو الارکم، دیکھو وہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، دیکھو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔
تو جب انہوں نے کہا کہ گواہ ہو جاؤ یہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، تو جو تھے نا کفار، انہوں نے کہا کہ یہ ابن ابی کبشا کا جادو ہمارے اوپر چل گیا، یہ جادو ہے۔ اسی کو قرآن مجید نے ذکر کیا کہ قیامت قریب آ گئی، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اور جو ہے نا جب کہا جائے تو کہتے ہیں کہ یہ تو سحر مستمر ہے، یہ تو جادو ہے، ان پر ہے۔ اب ایک بات اور جو اس میں آتی ہے کہ جب چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تو جب ان لوگوں نے انکار کیا، کہا کہ یہ جادو ہے، تو پھر کہنے لگے کہ جو مسافر گئے ہوئے ہیں نا باہر، ہم ان سے پوچھیں گے کہ ہمارے اوپر تو انہوں نے جادو کر دیا اور ہمیں چاند کے 2 ٹکڑے نظر آئے، ایک پہاڑ کے ایک طرف، دوسرا دوسری طرف آ گیا، لیکن جو باہر ہمارے قافلے گئے ہیں سیریا کی طرف، یمن کی طرف یا کہیں اور طرف، ان پر تو مکہ سے باہر تو انہوں نے جادو نہیں کیا ہوگا نا، تو ان کو آنے دو، جب وہ آ جائیں گے ہم ان سے پوچھیں گے۔ جب وہ آئے، وہ قافلے جو ہے ظاہر ہے کہ وہ تجارت کے قافلے ہر وقت چلتے تھے، تو جب بھی کوئی قافلہ آتا ان سے پوچھتے کہ آپ نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتا ہوئے دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے دیکھا ہے۔ تو پھر کیا کہنے لگے؟ یہ ابن ابی کبشا کا جادو ہے۔ اب یہ لوگ جب آپ حضور کی ہسٹری، تاریخ وغیرہ پڑھیں گے تو آپ یہ لفظ دیکھیں گے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ ابن ابو کبشا کا جادو ہے، یعنی حضور کو کہتے کہ یہ ابو کبشا کا بیٹا ہے، اور جیسے ابو کبشا نے جادو کیا تھا اس نے بھی جادو کر دیا۔ اب میں اس کو آپ کو بتا دوں تاکہ اس کو جب یہ لفظ سنیں تو آپ کو پتہ چلے، عام کتابوں میں یہ بات آپ کو نظر نہیں آتی۔ صاحب تفسیر مظہری نے غالباً یہ ذکر کیا ہے، جو میرے خیال میں کس تفسیر میں دیکھا، میں غالباً تفسیر مظہری ہوگی، اس میں دیکھا۔ ہوا کیا کہ قریش میں ایک قبیلہ تھا بنو خزاعہ، بڑا مشہور قبیلہ بنو خزاعہ، ان کا سردار تھا ابو کبشا، یہ ان کا سردار تھا۔ تو وہ جو قبیلہ بنو خزاعہ تھا وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، جیسے دوسرے عرب لوگ جو تھے، عرب قبیلے، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو خزاعہ قبیلہ، بنو خزاعہ قبیلہ جو تھا وہ بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو ابو کبشا نے کیا کیا، چونکہ وہ سردار تھا اس قبیلے کا، اس نے کہا جی آج کے بعد ہم جو ہے نا یہ بتوں کی پوجا نہیں کریں گے، ہم اس کو چھوڑ کر ہم ستاروں کی پوجا کریں گے، یعنی بتوں کی پوجا نہیں کریں گے اور ستاروں کی پوجا کریں گے۔ جیسا آپ نے پچھلے درس میں سنا، جو قرآن مجید نے فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ شِعْرَةٍ، کہ وہ جو ستارہ تھا نا شیرا، وہ جوزہ کے بعد جو گرمیوں کے میں نکلتا ہے، تو بنو خزاعہ کا قبیلہ اس کی پوجا کرتا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا جس شیرا کی تم عبادت کرتے ہو وہ میری مخلوق ہے اور میں اس کا خالق ہوں، تو تم مخلوق کی پوجا کرتے ہو، خالق کی پوجا کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ بنو خزاعہ کا سردار جو تھا نا ابو کبشا، اس نے کہا بتوں کی پوجا آج کے بعد ہمارا قبیلہ نہیں کرے گا، ہم ستاروں کی پوجا کریں گے۔ تو لوگوں نے کیا کہا کہ یہ ابو کبشا نے کیا کر دیا کہ جو اس کے باپ دادا شروع سے جس کی پرستش عبادت کرتے چلے آئے ہیں، انہوں نے وہ بتوں کی عبادت چھوڑ کر ایک نیا دین کر دیا اور ستاروں کی پوجا شروع کر دی۔ اب جب کچھ عرصہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے کیا کہا؟ کفار کو کہا کہ تم بتوں کی پوجا نہ کرو، تم ایک رب واحد کی پوجا عبادت کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے ابو کبشا نے ایک نیا دین نکالا تھا، باپ دادے کی پرستش کو چھوڑ کر، اس کے دین کو چھوڑ کر نیا دین نکالا کہ ستاروں کی پوجا کرو۔ تو یہ بھی جو ہے نا یہ ابو کبشا کے بیٹا ہے، یعنی اسی کی راہ پر چلنے والا ہے۔ تو یہ ابن ابو کبشا کا جو ہے نا دین ہے، جس نے ہمارے آباء و اجداد کے دین سے ہمیں چھڑا کر ایک نیا دین دیا۔ تو یہ جادوگر ہے۔ اس موقع پر انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو جادو کیا ہے نا، کہ ہمارے اوپر بھی جادو ہو، جو سفر سے لوگ آ رہے ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوا دیکھا ہے،
تو یہ ابو کبشہ ایسا ہے، یہ ابو کبشہ کا بیٹا ایسا ہے جس نے ہمارے اوپر بھی جادو کر دیا اور مسافروں پر بھی جادو کر دی۔ تو یہ ہے جو آپ جس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ ابن ابو کبشہ کا بیٹا ہے جس نے ہمارے اوپر جادو کیا۔ اب یہ جو ہے نا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑے ہوا۔ اس میں آپ دیکھ رہے قرآن مجید میں آتا ہے، ذکر آتا ہے سورہ نحل کی پہلی آیت، اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کا حکم آ گیا، یعنی اتا امر اللہ، اللہ کا حکم آ گیا تو تم جلدی اس کو طلب نہ کرو، یعنی قیامت جو ہے وہ بہت قریب آنے والی ہے اور آ گئی ہے، تم جلدی نہ کرو، تمہارے کہنے سے وہ آج نہیں آئے گی لیکن وہ تمہارے سر پر آ چکی ہے، کیونکہ اس کے درمیان، قیامت کے درمیان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اس کی دن کے کوئی اور نبی نہیں آئے گا، تو قیامت قریب آ گئی ہے، تا امر اللہ فلا تستعجلوا۔ اسی طرح فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ قریب آ گیا لوگوں کا حساب کتاب، یعنی قیامت کی جو حساب کتاب ہوگا، اقترب للناس حسابهم، سورہ انبیاء کی پہلی آیت، کہ حساب کتاب لوگوں کا قریب آ گیا، وہم فی غفلۃ معرضون، اور اپنی وہ غفلت میں پڑے ہیں، ان کو ذرا بھی اس چیز کا احساس نہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں کئی ایک مقامات قیامت کے جلدی آنے کا ذکر ہے، جیسے آزفۃ الازفہ کا ذکر ہے، یا اذا وقعت الواقعہ میں قیامت کے آنے کا ذکر ہے۔ قرآن مجید کی الحاقۃ ملحقہ، یہ کتنی آیتیں ہیں جس میں قیامت کے آنے کا ذکر ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن آپ واعظ فرما رہے تھے، اور آپ نے واعظ فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ جب واعظ فرما رہے تھے تو سورج غروب ہونے کے قریب چلا گیا، مطلب پورا دن ختم ہو گیا، تھوڑا سا دن رہ گیا تھا، سورج غروب ہونے کے قریب پہنچ گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما باقیہ من دنیاکم فیما مضی الا مثل ما باقیہ من ھذا اليوم فیما مضی۔ حضرت انس کی روایت آپ نے فرمایا کہ صبح جب سورج طلوع ہوا اس وقت سے دن شروع ہوا اور پورا دن جو ہے گزر گیا، تو اب جب سورج غروب ہونے کے قریب ہے تو کتنا دن باقی رہ گیا؟ تھوڑا سا رہ گیا۔ فرمایا جتنا تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے اس دن میں اور زیادہ اتنا دن گزر گیا۔ دیکھو نا، فجر سورج طلوع ہونے سے لے کر پورا دن جو ہے 12 بج جائیں، پھر ظہر ہو جائے، پھر عصر ہو جائے، پھر سورج غروب ہونے کے قریب ہو جائے، تو کتنا پورا دن گزر گیا نا، اور تھوڑا وقت رہ گیا۔ فرمایا جتنا دن گزر گیا ہے اتنا وقت قیامت کے آنے سے پہلے گزر گیا ہے، اور اب جتنا وقت سورج کے غروب ہونے میں رہ گیا ہے اتنا وقت قیامت کے آنے میں رہ گیا ہے۔ تو اب وہ تھوڑا سا جو کہ کچھ منٹ ہوں گے اس وقت جو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، لیکن آج 1400 سال گزر گئے اور ابھی تک قیامت نہیں آئی، اور اللہ کو معلوم کہ اور کتنا وقت گزرے گا، لیکن جو قیامت کو دیکھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کیا فرمایا کہ قیامت کا اتنا لمبا وقت تھا کہ اتنا گزر گیا، اور اب کتنا رہ گیا؟ جتنا تمہارے اس سورج کے غروب ہونے میں تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے اتنا ہی وقت قیامت کے آنے میں رہ گیا ہے، اور جتنا گزر گیا ہے اتنا وقت جو پہلے ہے وہ گزر چکا ہے، یعنی ان قریب قیامت آنے والی۔ مقصد آپ کا یہ تھا، جیسے آپ نے ایک دفعہ پردوں کے پیچھے کھڑے ہو کر فرمایا مجھے ان پردوں کے پیچھے قیامت نظر آ رہی ہے، مجھے ان پردوں کے پیچھے قیامت نظر آ رہی ہے۔ اور اسی طرح حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا بعثت انا والساعۃ ہکذا، بعثت انا والساعۃ ہکذا۔ آپ نے فرمایا میں اور قیامت جو ہے یہ ایسے ہیں جیسے یہ ہے، اور آپ نے اشارہ کیا 2 انگلیوں کی طرف، ہاں جی،
سبابہ اور وسطیٰ، یہ سبابہ ہے اور یہ وسطیٰ ہے، آپ نے ان کی طرف اشارہ کیا، فرمایا جیسے یہ دو انگلیاں ہیں نا، ان کے درمیان کوئی تیسری انگلی نہیں ہے، یہ دونوں ملی ہوئی ہیں، اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان اور کوئی زمانہ، کوئی نبی اور کوئی وقت اور کوئی اور چیز نہیں آئے گی، کوئی اور دین نہیں آئے گا، میں اور قیامت اس طرح ان دو انگلیوں کی طرح ملے ہوئے ہیں۔ تیسری حدیث ہے آنا وساعتک ہاتین، آنا وساعتک ہاتین، بعثت انا وساعتک ہاتین، کہ میں اور قیامت جو ہے میں بھیجا گیا ہوں، اور قیامت جو ہے وہ ایسے ہے جیسے یہ دو انگلیاں ہیں۔ ان کا بھی یہی مفہوم ہے کہ جیسے یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں، ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں، ان کے درمیان کوئی اور تیسری انگلی نہیں، کوئی اور چیز نہیں، اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ آپ نے دوسری حدیث فرمائی۔ حضرت انس بن مالک، میں نے کہا نا تھا کہ جو روایت اس حدیث کے راوی ہیں وہ حضرت علی ہیں، حضرت انس ہیں، ابن مسعود ہیں، حذیفہ ہیں، جبیر بن مطعم ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں، عبداللہ بن عباس ہیں، اور بھی اس کے علاوہ کئی صحابی ہیں۔ تو حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ مکہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ کوئی معجزہ دکھائیے۔ اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے دیکھا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے سنا، انہوں نے کہا کہ مکہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ معجزہ دکھائیے۔ ہاں جی، آپ نے چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھلا دیے، دونوں ٹکڑوں میں جو ہے ان کو دونوں کے درمیان کوہ حرا دکھائی دینے لگا، یعنی حرا پہاڑ کے ایک ٹکڑا ایک طرف تھا، دوسرا ٹکڑا اس کے دوسری طرف تھا۔ اب اس میں جو ہے جو صاحب تفسیر ہیں، جو پیر کرم شاہ صاحب نے تفسیر لکھی ہے، تفسیر ضیاء القرآن، انہوں نے بھی کسی پہاڑ کا نام نہیں لیا۔ اسی طرح جو تفسیر ہے مراغی انہوں نے، اور تفسیر مظہری انہوں نے حرا پہاڑ کا نام لیا ہے۔ دلائل النبوت میں ابو نعیم نے جبل ابو قبیس، اب جبل ابو کیکان کا نام لیا ہے۔ تفسیر مظہری، تفسیر معارف القرآن، بخاری، مسلم، انہوں نے حرا پہاڑ کا نام لیا ہے۔ تو یہ کتنے پہاڑ ہو گئے؟ بہت سارے پہاڑ ہو گئے نا، یعنی کوئی حرا کا نام ہے، کہیں آتا ہے، کہیں صفا کا نام آتا ہے، کہیں ابو قبیس کا نام آتا ہے، جبل کیکان کا نام آتا ہے، کہیں منا کا نام آتا ہے، کہیں صفا کا نام آتا ہے۔ تو جواب دیا محدثین نے کہ یہ سارے پہاڑ مکہ مکرمہ میں ہیں، سارے پہاڑ ایک ہی شہر میں ہیں، اور اگر کوئی چھوٹی سی چیز ہو، مطلب کوئی ایپل ہو، کوئی بنانا ہو، کوئی ایسی چھوٹی چیز ہو، اگر وہ ایک جگہ گرے تو اس کے لیے تو کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ فلاں بازار میں، فلاں سڑک پر، فلاں فٹ پاتھ پر یہ چیز گری ہے۔ جب اتنا بڑا چاند اس کے دو ٹکڑے ہوں، ہاں جی، تو دو ٹکڑے میں ایک ٹکڑا جو ہے یہ ایک پورا یعنی پلینٹ ہے نا، ایک پورا کرہ ہے۔ اگرچہ اس کو پیر کرم شاہ صاحب نے میرا خیال ہی غلطی کھائی انہوں نے لکھنے میں، انہوں نے لکھا کہ یہ جو چاند ہے یہ زمین سے کئی گنا بڑا ہے، حالانکہ چاند زمین سے بڑا نہیں ہے، چاند جو ہے یہ زمین سے چھوٹا ہے، یہ واحد پلینٹ ایسا ہے جو چاند زمین سے چھوٹا ہے۔ لیکن بہرحال غلطی تو کسی کو بھی لگ سکتی ہے۔ پیر صاحب نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ چاند جو زمین سے کئی گنا بڑا ہے، ہاں جی، اس کے دو ٹکڑے کیے، تو حالانکہ بڑا نہیں ہے، وہ چھوٹا ہے۔ تو جب اتنا بڑا چاند چاہے زمین سے چھوٹا بھی ہو تو ایک پلینٹ جب دو ٹکڑے ہوں گے، ایک ٹکڑا جب کئی میل دور ہوگا، دوسرا کئی میل دور ہوگا، تو ایسے نظر آئے گا جیسے یہ بالکل حرا کے ایک طرف ہے، یا صفا کے ایک طرف ہے، یا جبل ابو قبیس کے ایک طرف ہے، یا منا میں ہو رہا ہے، یا صفا میں ہو رہا ہے، یا یہ جبل ابو قبیس کے قریب ہو رہا ہے، یا جبل نور کے قریب ہو رہا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ چونکہ اتنا بڑا چاند ہے، جب وہ ٹکڑے ہوگا تو ایک اس کے نیچے آنے کے لیے آپ کو ایسا نظر آئے گا جیسے ہر پہاڑ کے پاس ہے، حرا کے پاس ہے، ابو قبیس کے پاس ہے، منا کے پاس ہے، یہ کوئی صفا کے پاس ہے، یا کوئی حرا کے پاس ہے، جبل نور کے پاس ہے۔
تو اس لیے یہ کوئی اتنا بڑا نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے کہ اگر چند پہاڑوں کا ذکر آ گیا یا چند جگہوں کا ذکر آ گیا، لیکن شہر تو ایک ہی ہے نا، مکہ مکرمہ۔ یہ جو ہے نا علامہ ابن حجر عسقلانی نے جو شارح بخاری ہیں، انہوں نے اپنی کتاب فتح الباری میں اس بات کا ذکر کیا ہے۔ اچھا، جیسے میں نے ذکر کیا کہ اس کو چشمدید واقعہ جو ہے وہ کون سا ہے، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ ہے نا، یہ شرح خرپوتی ہے، قصیدہ بردہ کی شرح ہے۔ اس میں انہوں نے یہ ذکر کیا واقعہ مشکات کے حوالے سے، لیکن مشکات یہ نہیں ہے جو آج کل ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، یہ ہمارے پاس موجود ہے۔ چونکہ یہ بہت بڑے عالم ہیں علامہ خرپوتی، انہوں نے بس قصیدہ بردہ کی شرح لکھی ہے، اور ہو سکتا ہے ان کے دور میں کوئی حدیث کی کتاب ہو مشکات جو بہت مشہور ہو، اور آج کل ہر کتاب تو موجود نہیں ہے، ہزاروں کتابیں جو ہیں دنیا سے غائب ہیں، اور علماء کی لکھی ہوئی ہیں جن کے ہم نام سنتے ہیں لیکن کبھی دیکھا نہیں ہے۔ ہزاروں سینکڑوں کتابیں اور بیسیوں کتابیں علماء نے لکھی ہیں، لیکن ان کا وجود کہیں نظر نہیں آتا۔ تو انہوں نے مشکات کا حوالہ دیا ہے، ظاہر اتنا بڑا عالم ہے، اتنا بڑا محدث ہے، تو انہوں نے کتاب دیکھی ہوگی، لیکن آج کل وہ کہیں بھی وہ کتاب مشکات وہ نظر نہیں آتی جس کا انہوں نے ریفرنس دیا۔ انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ ابو جہل جو تھا، وہ جب اس نے دیکھا کہ دین جو ہے یہ دن بدن بہت ترقی کرتا جا رہا ہے، اور جو ہے لوگ دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور کفار جو ہے وہ اپنی ساری تدبیریں کرنے کے باوجود کفار جو ہے وہ اس کا سد باب نہیں کر سکے، اور لوگ جو ہے دین اسلام کی طرف بہت متوجہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ابو جہل نے اپنے دوست حبیب یمنی کو خط لکھا۔ اب نام اس کا مشہور ہے حبیب یمنی، لیکن جو خط لکھا وہ اس نے لکھا اس میں سیریا کی طرف خط لکھا، سیریا میں، یعنی اس کی رہائش تھی اس وقت سیریا میں، لیکن جو ہے نا خط لکھا سیریا میں، اور مشہور جو تھا وہ حبیب یمنی تھا، مشہور یہ تھا کہ وہ یمن میں ہے۔ خط کیا لکھا کہ حبیب تیرا دین جو ہے نا، تیرا دین جو ہے، یہ تیرا آباء و اجداد کا دین، یہ بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے، کہ ہمارے علاقے میں ایک شخص پیدا ہوا ہے جو ہمارے دین کو برا بھلا کہتا ہے، اور لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہمارا تیرا دین بالکل چھوٹا، تو آ ادھر اور اپنے دین کی حمایت کر اور اس کا سد باب کر، ہو سکتا ہے لوگ تیری بات مان جائیں۔ جب حبیب یمنی کو یہ شام میں یہ خط ملا تو وہ 12 سواروں کے ساتھ، یعنی 12 آدمی جو اس کے ساتھ گھوڑوں پر سوار تھے، اس کے ساتھ وہ مکہ مکرمہ آیا، اور نازل بالابتح، مکہ مکرمہ میں ابتح مقام پر وہ ٹھہرے۔ ابو جہل اور باقی جو مکہ کے بڑے بڑے علماء تھے وہ اس کے استقبال کے لیے نکلے، بڑے بڑے ہدیے لے کر اس کے پاس پہنچے۔ حبیب بیٹھا اور وسالہ عن احوال محمد، انہیں پوچھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اور کیا آپ کو پرابلم ہے کہ تم اتنے پریشان ہو۔ تو کہا، ابو جہل نے کہا، ایھا سید، اے سردار، سل بنی ہاشم، بنی ہاشم سے پوچھو، ان کی زبانی آپ کو سچی بات معلوم ہوگی۔ انہیں جب بنی ہاشم سے پوچھا تو انہوں نے کہا، فقالوا نعرفہ بالصدق فی صغرہ، ہم نے اس کو دیکھ رہے ہیں ان صاحب کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ بچپن سے وہ بالکل سچ بولتے چلے آ رہے ہیں، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ کافر ہیں سارے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ بیان کر رہے ہیں۔ وَلَمَّا بَلَغَ عُمُرُهُ 40 سَنَةً، اور جب وہ 40 سال کے ہوئے، 40 سال کے بعد، جعل یسب آلہتنا ویظہر دینا غیر دین آبائنا، اب وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کی عبادت کرنے سے روکتے ہیں،
اور ایک نیا دین جو ہے انہوں نے انٹروڈیوس کرایا ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک رب کی عبادت کرو، ہمارے دین کو جو ہے نا بتوں کی عبادت نہ کرو۔ حبیب نے کہا احضروا محمدن، میں چاہتا ہوں کہ میں ڈائریکٹ ان سے بات کروں، میں ان سے ملوں، تو مجھے جو ہے نا ان کو دعوت نامہ بھیجو کہ آپ تشریف لے آئیں۔ فبعثوا الیہ الحاجب، انہوں نے ایک خادم بھیجا، آدمی بھیجا، قاصد بھیجا کہ جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے۔ فاطا علیہ الصلاۃ والسلام، ہاں جی، آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف، اور ابو بکر آئے۔ آپ نے سرخ خلا، مطلب سرخ لباس، جبہ شریف سرخ پہنا ہوا تھا، ہاں جی، اور امامہ شریف کالا امامہ شریف آپ نے باندھا ہوا تھا، جو آپ ہمیشہ باندھتے تھے، کالا امامہ تھا، اور جو تھا آپ کا جبہ پہنا ہوا تھا۔ فلابسہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجاء الی حضور حبیب، آپ جب حبیب کے پاس پہنچے تو ابو بکر آپ کے دائیں طرف تھے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ کے پیچھے تھی۔ اس وقت حضرت خدیجہ کا وصال نہیں ہوا تھا، تو آپ اس شان سے تشریف لائے کہ آپ ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ تھے، حضرت خدیجہ پیچھے تھی، آپ نے سرخ جبہ پہنا ہوا تھا، سیاہ امامہ شریف آپ نے باندھا ہوا تھا۔ فلما رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم قام اکراما لہ علیہ الصلاۃ والسلام، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ تشریف لے گئے اور اس نے جو ہی دیکھا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو تو قام، کھڑا ہو گیا، اکراماً لہو علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کی عزت و احترام کے لیے وہ کھڑا ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ طریقہ کہ بزرگوں کے احترام کے لیے کھڑا ہونا، ایک نیک آدمی کے احترام کے لیے کھڑا ہونا، یہ اس وقت کا یہ رواج تھا، ہاں جی۔ اب آپ کہیں گے جی وہ تو کافر تھا، وہ کھڑا ہو گیا، وہ تو کوئی دلیل نہیں بن سکتا۔ آپ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک لیں، ابو داؤد شریف میں آتا ہے کہ جب حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس کے لیے کھڑے، ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، ہمیشہ جب بھی وہ آتی آپ کھڑے ہو جاتے۔ اب یہ جو ہے نا یہ تعظیم، یہ جو کھڑے ہونا کا جو تعظیم ہے، یہ تعظیم ہے پیار کی، کہ آپ کو اتنی پیاری صاحبزادی آپ کے سامنے آئی ہیں تو آپ پیار کے لیے ان کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی ابو داؤد شریف میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے حضرت خاتون جنت کے ہاں تو وہ آپ کے لیے کھڑی ہوتی، وہ آپ کے لیے کھڑی ہو جاتی۔ اب وہ کھڑی ہوتی کہ میرے والد گرامی آئے ہیں، وہ تعظیم کے لیے کھڑی ہوتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعظیم جو آپ کرتے ہیں فاطمہ الزہرا کی، وہ پیار کے لیے کرتے کہ میری صاحبزادی تشریف لائی ہے۔ تو جو بھی کھڑا ہوتا ہے آدمی تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، تو وہ لوگ جو تھے اس وقت وہ حضور کے احترام کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں نے بعض روایتوں میں یہ پڑھا بعض جگہوں پہ کہ ابو جہل نے ان کو کہا ہوا تھا کہ خبردار جب وہ آئیں تو کوئی کھڑا نہ ہو، اس لیے کہ اگر آپ کھڑے ہوں گے تو اپنے آپ کو بڑے معزز سمجھیں گے، وہ کہیں گے میرا بڑا احترام ہے، میری یہ بات مان جائیں گے، وہ بڑے بن جائیں گے، تو کوئی آدمی کھڑا نہ ہو۔ اب یہ تو آپ کتاب سن رہے ہیں نا کہ وہ ابو جو ہے ابھی یمنی کھڑا ہو گیا، لیکن جو بعض کتابوں میں نے پڑھا کہ وہ ابو جہل باوجود منع کرنے کے جب آپ تشریف لائے تو جب حبیب یمنی کھڑا ہو گیا تو وہ بیٹھ سکتا تھا، وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ جب وہ کھڑا ہو گیا تو دوسروں کو کہتا ہے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، کیوں کھڑے ہو رہے ہو؟ انہوں نے کہا جناب آپ کھڑے ہو رہے ہو اور ہمیں کہتے ہو کہ بیٹھ جاؤ۔ کہتا میں تو نہیں کھڑا ہو رہا، میرے تو کانوں سے پکڑ کر کھڑا کیا جا رہا ہے، میرے تو کانوں سے پکڑ کر کھڑا کیا جا رہا ہے۔ تو جب حبیب یمنی کھڑا ہو گیا آپ کے اکرام کے لیے، فلما جالس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں جی، جب آپ تشریف رکھی آپ نے، آپ بیٹھے تو وَالنُّورُ يَتَلَأْلَأُ فِي وَجْهِهِ، آپ کے چہرہ انور سے نور ٹھاٹھے مار رہا، ہاں جی، آپ کا نور جو ہے نا، آپ کا نورانی چہرہ، آپ کی پیشانی سے، آپ کے چہرے سے نور يَتَلَأْلَأُ، ایسے چمکے مار رہا تھا آپ کے چہرہ انور سے نور،
ہاں جی ساکنت الالسنم، اور جتنے بھی کافر تھے وہ اتنے فصیح اور بلیغ، جو اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں، آج بھی عرب اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں، انا العرب، اور تم کو کیا کہتے ہیں، انت العجم. کیا مطلب، کیا مطلب ہے، تم گنگے ہو، تم گنگے ہو. تو فرمایا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھی آپ نے اور نور آپ کے چہرے سے چمکے مار رہا تھا، ساکنت الالسن، تمام ان فصیح بلیغ عربوں کی زبانیں گونگ ہو گئیں، تمام کی زبانیں گونگ ہو گئیں. وواقعت الہیبۃ علی الناس، اور تمام لوگوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب چھا گیا. ہاں جی چھا گیا. اسی کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، تیرے سامنے یوں ہیں دبے لچے. جب آپ تشریف لے گئے ہو تو اتنے جن کافروں کے ہم نے نام لیے نا آپ کے سامنے کہ کون کون سے کافر تھے، کتنے بڑے بڑے سرغنے تھے، تو یہ سارے جو اپنے آپ کو فصیح بلیغ خطیب شاعر کہتے تھے، تو آپ فرماتے ہیں تیرے سامنے یوں ہیں دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے فصیح اور بلیغ، تیرے سامنے یوں ہیں دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. ایک تو ہوتا نا کہ منہ میں زبان نہیں، تو زبان اگر نہیں تو بندہ ہلتا تو ہے نا، وہ ایسے بیٹھے ہیں کہ ان کے جسم میں جان بھی نہیں ہے. تیرے سامنے یوں ہیں دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس واقعے کی صحیح ترجمانی فرمائی. اب دیر گزر گئی، کافی دیر کے بعد حبیب بولتا ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت تعلم، آپ کو علم ہے، ان للانبیاء کلہم معجزات، سارے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آئے، سارے نبیوں کے پاس معجزات تھے، معجزے لے کر آئے. یہ کافر کہہ رہا ہے کہ اس کو بھی اتنا علم تھا. الاکا معجزۃ، کیا آپ کے پاس بھی کوئی معجزہ ہے؟ ہاں جی. فقال علیہ الصلاۃ والسلام، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ماذا ترید، تو مجھ سے کیا پوچھتا ہے، تو کون سا معجزہ دیکھنا چاہتا ہے؟ ہاں جی. کیا فرمایا کہ تو کون سا معجزہ دیکھنا چاہتا ہے، آپ مجھے بتائیے کہ تو کون سا معجزہ دیکھنا چاہتا ہے. فقال حبیب کہتا ہے، اریدو، میں یہ ارادہ کرتا ہوں، ان تغیب الشمس و تخرج القمر. ہاں جی. یعنی ہم تو پہلے یہ سنتے آئے نا کہ 14ویں کا چاند تھا، رات تھی. وہ کہتا ہے کہ میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ سورج جو چل رہا ہے نا، اس کو غروب کر دے، اس کو وقت سے پہلے غروب کر دے، اور تخرج القمر، اور چاند کو نکال دے. ہاں جی. یہ دیکھو کتنے معجزہ کہ ایک تو نا کہ چاند چمک رہا تھا تو آپ نے اشارہ فرمایا، وہ کہتا ہے کہ سورج کو غروب کر دے اور چاند کو نکال دے. دن کو رات کر دے، رات کو دن کر دے. ہاں جی. وَتَنْزِلْهُ إِلَى الْأَرْضِ، اور اس چاند کو نکال دے، پھر اس کو زمین پر لے آ. وَتَجْعَلْهُ مُنْشَقًّا نِصْفَيْنِ، اور اس کو 2 ٹکڑے کر کے آدھا آدھا کر دے. ہاں جی. ثُمَّ يَعُودُ إِلَى السَّمَاءِ قَمَرًا مُنِيرًا، پھر اس کو واپس آسمان پر بھیج دے، اور اسی طرح جیسے شق ہونے سے پہلے، 2 ٹکڑے ہونے سے پہلے چاند چمک رہا، اسی طرح قمرًا منیرًا کر دے. فقال علیہ الصلاۃ والسلام، ان فعلتہ اتؤمن بی، اگر میں تیرے کہنے کے مطابق دن کو رات کر دوں اور چاند نکال دوں، پھر اس کو 2 ٹکڑے کروں، اس کو زمین پر لاؤں، پھر زمین کو واپس
اس کو حکم دوں کہ وہ آسمان پر چل جا کر چمکنا شروع کر دے، میرے اس معجزے دیکھنے کے بعد تو میرے پر ایمان لائے گا؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ قال نعم، میں ایمان لاؤں گا، لیکن ایک شرط اور بھی ہے۔ نعم، میں ایمان لاؤں گا بشرط، لیکن ایک شرط اور ہے۔ وہ کون سی ہے؟ ان تخبر بما فی قلبی، یہ بات بتاؤ کہ میرے دل میں کیا ہے، میرے دل میں کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ فصعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی جبل ابی قبیس، اس میں ذکر آتا ہے کہ پھر آپ جبل ابی قبیس پر چڑھے۔ ہاں جی، جبل ابی قبیس پر چڑھے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ جبل ابو قبیس کی چوٹی پر ایک مسجد ہے، اس کو کچھ لوگ اس کا نام لیتے ہیں کہ یہ مسجد بلال ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مسجد ہلال ہے۔ ہم نے سنا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسجد بلال ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مسجد ہلال ہے۔ تو اب یہ تصدیق ہو گئی جب ابو قبیس پر آپ چڑھے اور آپ نے وہاں چاند کو اشارہ کیا، دو ٹکڑے کیا، تو ہو سکتا ہے وہ مسجد ہلال ہو، وہ مسجد ہلال ہو۔ ہاں جی، اب جب نے وصلی رکعتین، اور آپ نے 2 رکعتیں پڑھی۔ اب یہ تفصیل جو ہے باقی حدیثوں میں اتنی تفصیل نہیں آئی جو علامہ لکھ رہے ہیں۔ 2 رکعتیں پڑھی، آپ نے رب سے دعا کی۔ فنازل جبریل علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام اترے اور عرض کی ان اللہ تعالیٰ سخر لک الشمس والقمر واللیل والنہار۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے سورج کو بھی آپ کے تابع کر دیا ہے، چاند کو بھی آپ کے تابع کر دیا ہے، رات کو بھی آپ کے تابع کر دیا ہے، دن کو بھی آپ کے تابع کر دیا ہے۔ وَأَنَّ الْحَبِيبَ ابْنَ مالک، وَأَنَّ الْحَبِيبَ ابْنَ مالک، اور حبیب ابن مالک جو ہے جس نے آپ سے یہ سوال کیا ہے، حبیب ابن مالک بنتا ستیہ تھا۔ اور جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ایک بات تو یہ ہے نا کہ چاند اور سورج اور رات اور دن آپ کے تابع ہے، آپ کی مرضی جس طرح اس کو کرے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اس کی بیٹی ہے ایک جو ستیہ، مطلب ہے کہ اس کے نہ پاؤں کام کرتے ہیں، نہ ہاتھ کام کرتے ہیں، نہ زبان کام کرتی ہے، نہ آنکھیں کام کرتی ہیں، بالکل وہ جو ہے نا لنگڑی، لولی، اندھی اور بیمار ہے، جو نہ اٹھ سکتی ہے، نہ بیٹھ سکتی ہے، نہ چل سکتی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے، نہ کوئی کام کر سکتی ہے۔ ہاں جی، اس کی بیٹی ہے ساکتۃ علی کفاہا ولیس لہا یدان، اس کے ہاتھ نہیں ہے، ولا رجلان، نہ اس کے پاؤں ہیں، ولا عینان، نہ اس کی آنکھیں ہیں۔ فاخبر ہو، یہ حبیب کو بتا دو، حبیب کو بتا دے اے میرے محبوب کہ ان اللہ تعالیٰ کا درد علیہ جوارحہ، اللہ نے اس کی یہ سارے اعضاء آپ کی برکت سے اس کو دے دیے ہیں۔ ہاں جی، یعنی اس کو دے دیے ہیں۔ تو آپ کو جب یہ پتہ چلا، فنازل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الجبل، جب آپ جو اس پہاڑ سے اترے، وہ جبریل فی الہوا، اور جبریل جو ہے یہ ہوا میں لٹکے ہوئے تھے۔ ہاں جی، وصفت الملائکۃ صفوفاً، اور جو ملائکہ تھے وہ صفیں باندھے ہوئے فضا میں صفیں باندھے ہوئے کھڑے تھے جبریل کے ساتھ۔ حضور پہاڑ سے اترے، فاشار بعصبہ علیہ الصلوۃ والسلام الی الشمس، آپ نے پہلے اشارہ کیا سورج کی طرف۔ فراکزت، وہ حرکت میں آیا اور فوراً غروب ہو گیا، وہ سورج غروب ہو گیا۔ اب یہ جو ہے نا، اب دیکھیں چاند کا، اب حضور کا معجزہ کتنا بابرکت ہو رہا ہے کہ وہ سورج جو ہے وہ غروب ہو گیا۔
اور پھر چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے، پھر اس کو جو ہے نا سورج کو پھر واپس بلایا، پھر واپس آ گیا سورج۔ اور اب جو ہے نا آپ نے حبیب کو فرمایا اے حبیب تیرے پاس اب ایک شرط رہ گئی، جو تو نے کہا نا کہ میرے دل میں کیا ہے۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ کی ابنت، ایک آپ کی بیٹی ہے ستیحہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام اعضاء واپس کر دیے ہیں۔ اب فقال حبیب قائما، حبیب کھڑا ہو گیا اور کہا یا اہل مکہ، او اہل مکہ، لا اکفر بعد الایمان، میں ایمان کے بعد اب کفر نہیں کرتا، میں نے وعدہ کیا اس نبی سے کہ میں ایمان لاؤں گا۔ اعلموا، گواہ ہو جاؤ اے اہل مکہ، انی اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ایمان لائے حبیب۔ ابو جہل نے کہا انؤمن بہذا الساحر، اور اس جادوگر پر حبیب تو ایمان لے آیا ہے۔ یہ ابو جہل نے کہا کیا اس جادوگر پر الیاذ باللہ تو ایمان لے آیا؟ اسی کو قرآن نے کہا نا وَإِن يَرَوْا، اگر یہ دیکھیں معجزہ، یُعْرِضُوا، پھر وہ اپنا چہرہ پھیر لے، ہاں جی، اور کہتے ہیں کہ یہ سحر مستمر، یہ تو جادو ہے جو چلتا ہوا جادو ہے، یہ رہتا ہوا جادو ہے، تو اس ساحر پر ایمان لایا۔ ثم خرج حبیب ابن مالک للشام، پھر حبیب بن مالک جو تھا نا وہ شام کی طرف چلا گیا، اپنے گھر کی طرف، مسلمان، اسلام کی حالت میں۔ جب وہاں گیا اسلام کی حالت میں، وَدَخَلَ قَصْرَهُ، اپنے محل میں داخل ہوا، فَاسْتَقْبَلَتْهُ بِنْتُهُ قَائِلَةٌ، اب وہ بیٹی جو اٹھ نہیں سکتی تھی، جو چل نہیں سکتی تھی، جو دیکھ نہیں سکتی تھی، جو بول نہیں سکتی تھی، وہ آئی اور اس نے آ کر دروازہ کھولا، اور وہ اپنی زبان سے کہہ رہی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ فقال لها، حبیب کہتا ہے یا ابنتی من این علمت ہذہ الکلمات، اے بیٹی تو نے تو کبھی یہ کلمہ سنا نہیں، کس نے آپ کو بتایا نہیں، محل سے آپ نکلی نہیں، آپ کے کان کام نہیں کرتے، آپ کی زبان کام نہیں کرتی، آپ کے پاس کوئی آتا نہیں، آپ کہیں جاتی نہیں، اور یہ کفر ممالک سارا کفرستان ہے، آپ کو یہ کلمات کیسے پتہ چلے، آپ نے کہاں سے یہ سیکھا؟ قالت اتانی آتن فی المنام، ابا جان میں تو سوئی ہوئی تھی، میری نیند میں ایک صاحب تشریف لائے اور مجھے کہا ان اباک قد اسلم، تیرا باپ تو مکے میں آ کر مسلمان ہو گیا، وَإِن كُنْتِ أَسْلَمْتِ نَرُدُّ عَلَيْكِ أَعْضَاءَكِ سَالِمَةً، اور اگر تو چاہتی ہے کہ تیرے سارے اعضاء بالکل صحیح سلامت ہو جائیں، پیر ٹھیک ہو جائیں، ہاتھ ٹھیک ہو جائیں، آنکھیں ٹھیک ہو جائیں، زبان ٹھیک ہو جائیں، ہاں جی، تو سلام چاہتی ہے تو فَأَسْلَمْتِ فِي مَنَامِي، فَأَسْلَمْتُ فِي مَنَامِي، تو بس میں نے کیا کیا، میں اپنی نیند کی حالت میں مسلمان ہو گئی۔ فَأَصْبَحْتُ، اب جب میں نیند، یہ سارا واقعہ نیند میں ہوا، ہاں جی، یہ سارا واقعہ نیند میں ہوا کہ ایک صاحب تشریف لائے، تو کس صاحب نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے نا اس حدیث کا، اس بات کا کہ ایک ماہ مدن گورا سا بدن، ایک ابا جان کیا دیکھتے، خواب ہے، میں نے دیکھا ایک ماہ مدن گورا سا بدن، نیچی نظریں کل کی خبریں، بتا رہے ہیں نا کہ تیرے ابا تو وہاں آ کر مسلمان ہو گئے، اس کو میرے گھر کا کیسے پتہ چلا؟ ایک ماہ مدن گورا سا بدن، نیچی نظریں کل کی خبریں، دکھلا کے پھبن وہ سنا کے سخن، مورا پھونک گئے سب تن من دھن، ہاں جی، تو میں مسلمان ہو گئی، میں صبح اٹھی، میں نے فاسبہ، تو میں جب صبح ہوئی تو میں کیا، میری کیا حالت تھی، کما ترانی، جیسے ابا تو مجھے اب دیکھ رہا ہے نا، میں صبح اٹھی تو میری یہ عادت تھی، میرے پیر بھی ٹھیک تھے، ہاتھ بھی ٹھیک تھے، آنکھیں بھی ٹھیک تھی، ہاں جی، میری کان بھی ٹھیک تھے، زبان بھی ٹھیک تھی، وہ تمام القصہ مذکورۃ فی محلہا،
ہاں جی، تو یہ سارا قصہ اس نے آپ کو سنایا۔ تو اب یہ دیکھیے کہ یہ جو چاند ہے یہ 2 ٹکڑے ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں، اور یہ وہ واقعہ ہے جس کو مفسرین نے، محدثین نے، سید شریف جو ہیں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، عقائد کی کتابیں لکھتے ہیں، وہ سید شریف، میر سید شریف، یہ تیمور لنگ کے زمانے میں یہ ان کا زمانہ ہے، اور جنہوں نے یہ نحو کی کتابیں، نحو میر، صرف میر، یہ کتابیں، شرح مواقف، اور جو ہے کیا نام ہے اس کا، تعریف، کتاب التعریفات وغیرہ وغیرہ، یہ درسی کتابیں ہیں، بہت بڑے فاضل، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ حدیث چاند کی جو ہے نا، یہ عام حدیث نہیں ہے، یہ حدیث متواترہ میں سے ہے۔ متواترہ حدیث وہ ہوتی ہے جو قرآن کے حکم میں ہو، یعنی جس کو آپ جو ہے جس کے اوپر آپ کا ایمان لانا لازمی ہوتا ہے، وہ حدیث متواترہ ہوتی ہے۔ انہوں نے بھی اس کو کہا حدیث متواترہ ہے، اور علامہ تاج الدین سبکی انہوں نے بھی اس حدیث کو انہوں نے کہا کہ یہ چاند کی شق قمر کی حدیث جو ہے یہ اتنی کثرت سے آئی ہے کہ یہ حدیث متواترہ کے حکم میں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو یہ اتنا خوبصورت معجزہ ہے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اب اس پر اعتراض کیا ہوتے ہیں کہ جی اگر چاند 2 ٹکڑے ہوتا تو یہ اتنا چھوٹا تھوڑا ہے کہ صرف مکہ کے لوگ دیکھ سکتے، یہ تو پوری دنیا میں اس کی ہلچل مچ جانے تھی، اخباروں میں آنا تھا۔ اب دیکھو کسی جگہ پہ اگر چاند گرہن ہوتا ہے یا کوئی ایسا آگے پیچھے ایسا واقعہ ہوتا ہے تو پوری دنیا میں اخباروں میں آ جاتا ہے، اور اس کو کوئی چھپا تھوڑا رہنا تھا۔ پھر کسی ملک میں اس کا اور نام نشان نہیں ہے، جو آبزرویٹری والے ہیں انہوں نے کس نے اس کو نوٹس نہیں کیا، انہوں نے کہیں لکھا نہیں، آیا نہیں، تو یہ واقعہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے جواب علماء نے دیے، کئی جواب دیے۔ ایک جواب تو یہ دیا کہ مکہ مکرمہ میں جب رات تھی تو ان ملکوں میں کیا تھا؟ دن تھا، تو دن کو تو چاند ہوتا ہی نہیں ہے، وہ کیسے کہتے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے؟ ایک جواب یہ دیا۔ دوسرا جواب یہ دیا کہ چاند ہوا ایک تھوڑی دیر کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آپ نے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہوا، پہاڑ کے دونوں طرف چاند آیا، اس کے بعد آپ نے اشارہ کیا اور چاند اوپر جا کے جڑ گیا۔ تو اتنی دیر میں تو لوگ جو ہے وہ اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، کوئی سویا ہوا ہے، کوئی کام میں مصروف ہے، کوئی بیٹھا ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی کہیں ہے۔ تو یا تو اب جہاں چاند گرہن ہوتا ہے، سورج گرہن ہوتا ہے، تو پورے ملک میں، دنیا میں خبریں آ جاتی ہیں نا کہ 2 دن بعد فلاں تاریخ کو چاند سورج گرہن ہوگا، جس نے دیکھنا ہے اس وقت سے اس وقت تک چاند گرہن ہوگا، اس وقت گھر سے نہ نکلو یا گھر سے نکلو یا دعا مانگو، جو بھی انسٹرکشنز ہوتی ہیں وہ کئی دن پہلے بتائی جاتی ہیں کہ یہ چاند گرہن ہوگا، اور یہ واقعہ ہوا، اسی وقت ہوا، اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے 2 ٹکڑے فرما کے اس کو جمع کر دیا۔ تو کوئی ضروری ہے کہ ساری دنیا اس کو دیکھ رہی ہوگی اس وقت؟ تیسرا جواب یہ دیا کہ بھائی دیکھنے والوں نے دیکھا۔ مالی بار جو ہے، آپ کے کون سا وہ شہر ہے آج جو مالی بار جس کو کہتے ہیں؟ کیرلا، یعنی مالی بار جو تھا اس دور کا مالی بار، اس کا راجہ اپنے باغ میں بیٹھا تھا اور اس نے دیکھا چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے، خود اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس نے علماء کو بلایا، جو ہندو علماء تھے ان کو بلایا، اور ان کو کہا کہ میں نے اپنی آنکھ سے یہ چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے، پھر جڑتا دیکھا ہے، مجھے بتاؤ۔ اس نے اپنے روز نامچے میں اس بات کو لکھوایا، یعنی آپ کو پتہ ہے نا کہ جو پرانے بادشاہ ہوتے تھے وہ جو بھی واقعہ ہوتا ان کو اپنے جو روز نامچہ ہوتا، روز ڈائری روزانہ جو لکھی جاتی ہے، اس میں وہ واقعہ لکھواتے تھے، جو بھی واقعہ ہوتا وہ لکھواتے تھے۔ اس نے اس چاند کے واقعے کو اس نے اپنے روز نامچے میں لکھایا، علماء کو بلا کر ان سے پوچھا، انہوں نے اپنی کتابیں کھولی
اور انہوں نے کہا کہ یہ نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا یہ معجزہ ہے کہ ان کی حکومت چاند پر بھی ہوگی، سورج پر بھی ہوگی، یہ ان کا معجزہ ہے، اور وہ عرب میں تشریف لائے ہیں۔ اب وہ وہاں سے چلتا ہے حضور کی زیارت کے لیے اور آ کر مسلمان ہوتا ہے۔ تفسیروں والوں نے لکھا، اور اس کو تاریخ فرشتہ، اس نے جو تاریخ فرشتہ ہے اس میں یہ بات لکھی ہے کہ وہ ہندوستان سے چلا، اور تفسیر جو ہے کیا نام معارف القرآن انہوں نے بھی لکھا، تفسیر درس قرآن انہوں نے بھی لکھا، دیگر تفاسیر نے بھی لکھا کہ وہ انڈیا سے چلتا ہے، وہ مکہ مکرمہ جاتا ہے، اور جا کر وہاں وہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قیادت پر مسلمان ہوتا ہے، اور مسلمان ہو کر واپس آتا ہے، اور کیرلا میں وہ سب سے پہلی مسجد وہ بناتا ہے جو آج بھی غالباً موجود ہے۔ یہ صاحب گواہ ہیں اس بات کے، وہ مسجد اس وقت کی بنی ہوئی آج بھی موجود ہے۔ تو جنہوں نے دیکھا انہوں نے دیکھا۔ اب جو قافلے گئے ہوئے تھے انہوں نے کہا جی انہوں نے تو ہمارے اوپر ابن ابی کبشہ نے الیاذ باللہ جادو کر دیا ہے، جو قافلے گئے ان سے پوچھو۔ جب وہ قافلے واپس آئے، کئی قافلے تھے، جب وہ واپس آئے تو ان سے جب پوچھا گیا تو ایک نے کہا کہ ہم نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کیونکہ وہ رات کو سفر کر رہے تھے، اور انہوں نے دیکھا۔ پھر میں نے پڑھا کہ چائنا میں ایک بلڈنگ ہے اور اس کے اوپر وہ تاریخ لکھی ہوئی ہے، جس رات کو چاند 2 ٹکڑے ہوا، وہ میں نے تاریخ کی کتابوں میں دیکھا کہ اس بلڈنگ پر وہ تاریخ لکھی ہوئی ہے، وہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ آج کی رات ہم لوگوں نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، اور اس بلڈنگ کے اوپر جیسے لوگ لکھ دیتے ہیں تاریخ، اس طرح کر کے اس کی تاریخ اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے۔ بعض علماء نے اس کا یہ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات دیے نا، ان میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ معجزے ہمیشہ کے لیے نہیں رکھے جو معجزہ متواترہ ہو، اس کو تھوڑی دیر کے لیے دیا، زیادہ دیر کے لیے نہیں رکھا، اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ جب نبی کوئی معجزہ کسی امت پر، اپنے قوم پر یا بعض لوگوں پر اپنا معجزہ پیش کرتا ہے، اور وہ اگر اس معجزے کو دیکھ کر ایمان نہیں لاتے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہلاک فرما دیتا ہے۔ یا جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی نکلی، قوم نے نہیں مانا تو ہلاک ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کے زمانے میں قوم نے معجزے مانگے، انبیاء نے دکھائے، اور جب وہ انہوں نے نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے قوموں کو ہلاک فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، جیسے قرآن میں فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ نضر بن حارث یہ بھی اس معجزے میں شامل تھا، نضر بن حارث اور ابو جہل، ان دونوں کا واقعہ آتا ہے قرآن مجید میں سورہ انفال میں کہ انہوں نے کعبے کا خلاف پکڑا اور کہا ان کان ھذا ھو الحق فامطر علینا حجارۃ من السماء، اے اللہ اگر یہ تیرا دین سچا ہے، یہ تیرا رسول سچا ہے، یہ تیرا قرآن سچا ہے، اگر یہ سچا ہے فامطر علینا حجارۃ من السماء، ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کر کے ہمیں ختم کر دے۔ اب وہ خود مانگ رہے ہیں کعبے کا خلاف پکڑ کر، تو کیا اس میں کوئی شک ہے کہ یہ قرآن اور دین سچا ہے؟ لیکن اللہ نے ان کو ہلاک نہیں فرمایا۔ کیوں؟ آیت نازل فرمائی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے محبوب جب تک آپ ان میں ہیں میں ان کو ہلاک نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے لکھا کہ یہ معجزہ جو تھا یہ وقتی طور پر اللہ نے دکھایا، پھر اس کو ختم کر دیا۔ یہ ہمیشہ آپ کا کوئی معجزہ ایسا نہیں ہے جو قیامت تک رہے گا۔ اب کسی نے کہا جی قرآن تو ہے، قرآن تو معجزہ ہے قیامت تک، اس کا جواب بھی علماء نے دیا۔ انہوں نے کہا یہ قرآن مجید معجزہ جو ہے یہ عقل والوں کے لیے تھا، جو بڑے فصیح اور بلیغ اور بڑے بڑے صاحب کلام لوگ تھے۔ عام جاہل کے لیے یہ نہیں چیلنج تھا، یہ چیلنج تھا ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو بڑا فصیح بلیغ سمجھتے تھے، اور یہ قیامت تک ان کے لیے رہے گا
چیلنج رہے گا کہ اگر تم اتنے فصیح بلیغ ہو تو لاؤ اس قرآن کے مقابلے میں کوئی صورت بنا کر. وہ نہیں لا سکیں گے. اس لیے یہ معجزہ جو ہے نا یہ قیامت تک رہے گا قرآن کا معجزہ. باقی معجزے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر رحم فرماتے ہوئے حضور کی امت پر رحم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو متواتر نہیں. بعض علماء نے یہ بھی جواب دیا. نہیں اس کے بڑے بڑے جواب ہیں لیکن اس کو تو جتنا طول دیں جتنی باتیں لمبی کریں اتنا اس کے معجزات اور واقعات بیان ہوتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے پر ایمان لانے کی اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.